بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے۔ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو عطا کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سورہ شورا ہماری شروع ہے، اس کی 10 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور سورہ شورا 25ویں پارے میں ہے۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 11 اور 12 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جنس میں سے جوڑے جوڑے بنائے، اور مویشیوں کی جن سے بھی جوڑے بنائے۔ فرمایا نا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یزرعکم، اس کا معنی ہے کہ وہ تم کو رحم میں پیدا کرتا ہے، رحم مادر ہوتا ہے نا اس میں، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تم کو پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس بارے میں جو زجاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ تمہاری کثرت کرتا ہے اور تم کو زمین میں پھیلاتا ہے، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہاری نسل اور افزائش میں اضافہ ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں، اور وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے اور متصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے، ہر چیز اس کی ماتحتی میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کی تدبیر میں ہے۔ سب کا کارساز اور وکیل وہی ہے، تمام کاموں کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمینوں آسمان کی کنجیوں اور ان کے خزانوں کا وہی تنہا مالک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ عز و جل اپنی عظمت اور کبریا میں، اور اپنے اسماء کی بلندی میں، اور اپنی صفات کی برتری میں بے مثل اور بے نیاز ہے، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، بعض جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں بظاہر جو ہیں وہ مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو انسان کے متعلق فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی کہ ہم نے اس کو، انسان کو بنایا کیا کرنے والا؟ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ دہر۔ تو لیکن انسان کی جو سماعت اور بصارت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حادث ہے، اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اس کی ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت قدیم ہے، انسان کی جو سماعت اور بصارت ہے وہ کیا ہے؟ اس کا زوال ممکن ہے، وہ حادث ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کا زوال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ انسان بھی دوسروں پر رحم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، اور تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ یعنی کہ زمین والوں پر رحم کرو گے، ان پر شفقت کرو گے، محبت کرو گے، یعنی کہ نرمی سے پیش آؤ گے، رحم کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی ذات بھی آپ پر رحم کرے گی، کیونکہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالذات اور بغیر واسطے کے رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھیے یعنی کہ بغیر غرض کے اور بغیر کسی عوض کے رحم نہیں کرتے۔ جب انسان کسی کے ساتھ شفقت سے، محبت سے پیش آتا ہے، پیچھے اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی جو ہے نا بدلہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بات کی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بالکل بھی اس چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اس کی ذات بے مثل ہے، وہ یعنی کہ بالکل بھی بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی عوض کے اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والی ہے۔ اور اس کی جو اسم اللہ ہے، اللہ کی مثل کوئی اسم نہیں ہے، کسی اور کا کوئی نام نہیں ہے، یہ اس کی صفت کی مثل کوئی صفت نہیں ہے۔ وہ الہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اور اس کے فعل کی مثل بھی کوئی کسی کا فعل نہیں ہے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی جو صفات ہیں، یدن آئی ہیں، عین آئی ہیں، وجہ آئی ہیں، رحم آیا ہے، تو یہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے جو معانی ہیں اور ان کا جو مصداق ہے وہ متعدد جہات میں فرق رکھتا ہے، اس میں فرق ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو سورہ اس کی آیت نمبر 12 میں جو ارشاد فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ پاک نے فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ، آیت نمبر 12 میں، وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ مقالید آیا ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اقلید کی جمع ہے۔ اقلید ایک چابی کو کہتے ہیں اور مقالید چابیوں کو کہتے ہیں، جمع ہے یہ۔ اب دیکھیے خزانوں پر قدرت اور اس کی حفاظت، اور خزانوں میں وہی تصرف کرتا ہے جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں۔ رزق کی چابی اللہ کی ذات پر صحیح توکل ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو یا وہ پھر پرسکون رہے، تو اللہ جو رزق کی جو چابی ہے، یہ چابی یہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے۔ اگر اللہ پاک نے جس انسان کے رزق میں مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے، اگر انسان کو اللہ پر مکمل کامل یقین اور ایمان اور توکل ہو تو وہ کبھی بھی بے چین اور پریشان نہیں ہوتا۔ اس کا یہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں جو رزق لکھا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا وہ مجھ تک پہنچے گا۔ ہاں، کوشش وہ کرے، حلال ذرائع سے رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے، پیسہ کمانے کی، رزق کمانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ رب العزت نے جو رزق مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پر توکل کرے کہ میرے رب نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ تو یہ چابی جو ہے، رزق کی جو چابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحیح توکل ہے۔ اور جو قلب کی چابی ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے، یعنی کہ جو ہمارا دل ہے اس کی جو چابی ہے، بند راز جو کھلتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنا۔ اور علم کی چابی کیا ہے؟ تواضع ہے، انکساری انسان کے اندر ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں کے دلوں میں جو غیب کے احکام ہیں وہ آسمانوں کی چابیاں ہیں، اور اولیاء اللہ کے دلوں میں جو عجائب ودیت کیے گئے ہیں وہ زمین کی چابیاں ہیں۔ اب میری پیاری بہنوں، جتنا انسان یعنی کہ قرآن پاک میں کھو جاتا ہے، آیات پر غور و فکر کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس طریقے سے انسان جو احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا جاتا ہے، وہ راز سب کھلتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ عجائب جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کے دلوں میں جو غیب کے احکام ہیں، ہوتا ہے نا ہمارے سینے میں کتنے راز ہوتے ہیں، کتنی کسی کے ہم نے باتیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، کتنے راز کسی کے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے دلوں میں جو غیب کے احکام ہیں وہ آسمانوں کی چابیاں ہیں، اور اولیاء اللہ کے دلوں میں جو عجائب ودیت کیے گئے ہیں وہ زمین کی چابیاں ہیں۔ اس حوالے سے نجم الدین دائیا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلوں کے آسمانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان، حدیث قدسی ہے کہ میرے 2 انگلیوں کے درمیان تمہارے دل ہیں، تو میں جب چاہوں ان کو پھیر دوں۔ اس لیے ہم پھر دعا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ دلوں کے آسمانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اس میں اس کے لطف ہیں، اس کے رحمت کے خزانے ہیں، اور جو نفوس ہیں ہمارے، جو نفس ہیں، ان کی زمینوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اور اس میں اس کے قہر اور غلبے کے خزانے ہیں۔ پس ہر قلب کہتے ہیں دل کو، ہر قلب میں اس کے الطاف کی ایک نوع کے خزانے ہیں۔ بعض دلوں میں معرفت کے خزانے ہیں، اور بعض دلوں میں محبت کے خزانے ہیں، بعض دلوں میں شوق کے خزانے ہیں، بعض دلوں میں ارادے کے خزانے ہیں۔ اسی طرح احوال ہیں، مثلا جیسے توحید ہے، اور حیبت ہے، اور انس اور محبت ہے، رضا ہے۔ اسی طرح ہر نفس میں اس کے قہر کے اوصاف کی ایک قسم ہے، اور بعض نفوس میں جہالت کے خزانے ہیں، بعض میں ضد ہے، کفر کے خزانے ہیں۔ اس طرح مذموم اخلاق ہیں، ایسے برے اخلاق جن کی مذمت کی جاتی ہے، کوئی بھی یعنی کہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، وہ ان کو برا جانتا ہے۔ تو بعض کے دلوں میں برے یعنی کہ مذموم اخلاق ہے، جیسے کہ شرک ہے، نفاق ہے، حرص ہے، تکبر ہے، غضب ہے، شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نفوس کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تنگ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے۔ نفوس کا رزق کیا ہے؟ مذموم اخلاق، شرک، نفاق، حرص، تکبر، غضب، شہوت۔ اور اس طرح قلوب کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور مخلوق کی طاقت میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے۔ ہم جس طرف جائیں گے، جو چیز چاہیں گے، جس طرف مشقت کریں گے، محنت کریں گے دل و جان سے، ہمیں وہ چیز عطا کر دی جائے گی، جس چیز کی زیادہ طلب ہوگی۔ اب دیکھو قرآن پاک ہے، اب کچھ میری بہنیں ماشاءاللہ اتنی ریگولر ہیں الحمدللہ، اس کی وہ ان کا دلچسپی بڑھ رہی ہے، آگے سے آگے اور کیا ہے، یہ سورہ شروع ہوئی ہے، اس سے آگے والی آیات میں کیا ہوگا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب آگے آگے بڑھ رہی ہیں تو کیا قرآن پاک کی آیات کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی جب کوشش ہو رہی ہے، جتنی کوشش کریں گی اتنا وہ پا لیں گی۔ کچھ ہیں جو نوٹس بناتی ہیں، لکھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، شکر ادا کرتی ہیں، کچھ ہے سن کے اٹھ جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے سن رہی ہیں تو ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آپ جس انسان نے جس طریقے سے کوئی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، جس طریقے سے سنا ہوگا، وہ اتنا ہی پائے گا۔ کچھ سنتے ہیں بیٹھ کر، کچھ جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے سن لیتے ہیں، کوئی بات ذہن میں اتری، کوئی نہیں اتری۔ کچھ ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے باقاعدہ باوضو ہو کے اپنی ڈائری، اپنے پین وغیرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، نوٹس بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو نوٹس بناتا ہے، جو صرف بیٹھ کر ہی سنتا ہے یا پھر جو کام کرتے ہوئے سنتا ہے، تو کیا وہ اس طریقے سے معرفت حاصل کر لے گا اس قرآن پاک کی اس آیات کی؟ نہیں نا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندے جتنی وہ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خزانوں میں سے خزانے پانے کے لیے، دنیا کے خزانے ہوں یا وہ دین کے خزانے ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے اتنا ہی وہ کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع مقرر کیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 13 ہے، فرمایا شارع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا علیہ السلام، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے
وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور آپ کی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، بہت ہی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے یہ، جن انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی ان میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ میری پیاری بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکابر اور مشاہیر اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کون؟ ہمارے نبی سمیت حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اکابر انبیاء کرام میں سے ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں۔ یہ سب جو عظیم شریعتوں والے تھے، اللہ پاک نے ان کو شریعتیں عطا کی تھیں اور ان کے جو متبعین، جو ان کے پیروکار تھے، وہ بہت زیادہ تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ان سب پر وحی کی گئی تھی کہ وہ سب دین کو قائم رکھیں اور تفرقہ نہ ڈالیں۔ میری پیاری بہنوں، جو مجاہد ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور نوح کو دین واحد کی وحی کی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ میں کتاب الایمان باب نمبر 1 میں آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین جو ہے وہ واحد ہے۔ اس کی تائید اس آیہ مبارکہ سے ہوتی ہے، جو آیہ مبارکہ سورہ انبیاء کی 25 آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے ہیں ان سب کی طرف یہ وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم سب میری ہی عبادت کرو۔ میری پیاری بہنوں، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین واحد ہے، ایک ہی دین تھا۔ ہاں، جو ان کی جو شریعتیں تھیں وہ مختلف تھیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہم پڑھ چکے ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور دستور بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شریعت جو ہے وہ مختلف رہی ہے، اور اس کی تائید میں یہ بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء آپس میں باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف اور ان کا دین واحد ہے۔ یعنی کہ یہاں مائیں سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے۔ دین ان کا ایک ہی تھا، دین ایک ہی ہے، رب ان کا ایک ہے، دین ایک ہے، لیکن جو شریعتیں تھیں وہ مختلف ہیں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن مجید کی جو آیات اور حدیث سے واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دین ہے وہ واحد ہے اور ان کی جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ دین اور شریعت کی تعریف کی جائے۔ اب دیکھیے، جو دین ہے، دین کا لغوی معنی ہے اطاعت اور شریعت کا لغوی معنی ہے راستہ۔ دین جو ہے ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دین ہوتا ہے نا ان کا، تو اب جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے جیسے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کی توحید ہے، اس کی صفات پر ایمان لانا ہے، تمام نبیوں، رسولوں، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر اور حشر نشر پر ایمان لانا، اللہ کے شکر اور اس کی عبادت کا فرض ہونا، یہ جو ہے شرک، کفر، قتل، زنا اور جھوٹ کا حرام ہونا، یہ تمام امور دین ہیں، اس لیے مشترک ہیں۔ دین میں یہ تمام چیزیں تھیں، ایک اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ پاک کا جو نبی تھے ان پر، نبیوں پر، تمام جو انبیاء کرام ہیں، ہم ایز اے مسلم ہیں، ہم آخری امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے پاس ہماری کتاب بھی آخری کتاب قرآن مجید ہے، لیکن ہم جو پچھلی کتابیں گزری ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ اور جتنے انبیاء ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے، رسول گزرے، ہم سب پر ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں۔ ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، حشر نشر پر ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد پھر جو ان شریعتوں میں بھی شرک کرنا حرام تھا، کفر کرنا حرام تھا، قتل، زنا، جھوٹ حرام تھا، یہ تمام جو دین یعنی چیزیں میں بتا رہی ہوں، یہ سب ان شریعتوں پر بھی، وہ شریعتوں پر بھی تھیں، ان نبیوں پر بھی تھیں، لیکن اس لیے مشترک ہیں۔ اور شریعت کا جو معنی ہوتا ہے، یہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کی خصوصیات کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے، یعنی کہ جن کو فرض کیا اور چند چیزوں کو حرام کیا اور چند چیزوں کو مستحب قرار دیا اور چند چیزوں کو مکروہ قرار دیا۔ جیسا کہ دیکھیے، یعنی کہ شریعتیں جو تھی نا وہ سب کی الگ الگ تھیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے، ان کی شریعت میں مسجد کے سوا نماز جائز نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں تمام روئے زمین اللہ پاک نے ہمارے لیے پاک کر دی، ہم جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی شریعت میں تیمم کی سہولت نہیں تھی، ہماری شریعت میں عذر کے وقت تیمم کرنا جائز ہے، شرعی عذر ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تو دین اور شریعت کے علاوہ ملت، مذہب اور مسلک کی بھی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت آئے گا میں کھول کر بتاؤں گی کہ مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، ملت کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس دین کی آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں وہ ان پر بہت شاق اور باری ہے، اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے، اور اسی کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے اور جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بہت بھاری تھا۔ جیسا کہ آپ پورے قرآن پاک میں ماشاءاللہ ہمارا 25واں پارہ شروع ہے، جا بجا یہ اس ذکر کو پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ اول تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اور ان کے لیے یہ بات باعث عار تھی کہ وہ اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کریں۔ ان کے خیال میں نبی کو انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کا تکبر اس بات سے روکتا تھا ان کو کہ وہ ایسے شخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند ہے، نہ کسی قبیلے کا سردار ہے۔ یعنی کہ بہت زیادہ دولت مند ہو یا کسی قبیلے کا سردار ہو تب بندہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، جبکہ ان میں بہت دولت مند اور چودھری اور وڈیرے قسم کے لوگ تھے، اس لیے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منصب رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس رسول کی اطاعت کریں اور اتباع کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس منصب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس جو آیا مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے یعنی کہ اجتبا، یعنی اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی کہ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے اجتبا، اور اس کا جو مادہ ہے وہ جبئی ہے، جیم با یا۔ اس کا معنی ہوتا ہے جبا کا، کہ عرب کہتے ہیں کہ جبیت الماء فی الحوض، یعنی میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جبیت الخراج، میں نے ٹیکس جمع کر لیا، اور ٹیکس کو جبایا بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، سورہ قصص کی آیت 57 میں آتا ہے کہ مکہ کی طرف ہر درخت کے پھل جمع کر کے لائے جاتے ہیں۔ اور اجتبا کا معنی آتا ہے کذالک یجتبیک ربک، یعنی کہ اس طرح تمہارا رب تم کو منتخب فرمائے گا، یعنی کسی چیز کو چن کر اور منتخب کر کے جمع کرنا اور اپنے ساتھ ملانا، جو اجتبا کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے منتخب فرما کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور رحمت اور تکریم کے ساتھ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کی طرف ایک بالشت قدم قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہاتھ کے بارے میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں، شریعت کی ٹرم میں جو ہاتھ ہے نا، جو ہمارا جو ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ کی جو بڑی انگلی ہوتی ہے نا، بڑی فنگر ہوتی ہے، تو وہاں ناخن کا جو کنارہ ہے، وہاں سے لے کر جو ہماری کوہنی ہے، ایلبو، وہاں تک ایک ہاتھ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ شریعت کی ٹرم میں کیا ہے، ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری جو ہاتھ کی بڑی انگلی ہے اس کا جہاں پہ ناخن ہے، ناخن کا کنارہ ہے یا انگلی کا کنارہ ہے، وہاں سے لے کر ہماری کوہنی یعنی ہماری ایلبو تک جو ہے وہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف 4 ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے مسند احمد طبع قدیم مسند احمد کے اندر ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ تاریخ بغداد میں مسند بازار میں بھی یہ جو ہے رقم کی گئی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ اللہ رب العزت چنتا ہے، اللہ پاک جس کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو اب اس کو کہنا کہ بھی ہم یہ نبی جو ہیں کوئی بڑے سردار نہیں تھے
کسی یعنی کہ کوئی امیر نہیں ہے، روپے پیسے والے نہیں ہیں، مال والے نہیں ہیں، ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ جو کہ ان کا کفار مکہ کا یہ طریقہ کار تھا، تو ماننے سے انکار کر رہے تھے، ان کے پاس یہ وجوہات تھیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 14 کو دیکھ لیجئے، فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کی مہلت کا فرمان پہلے صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس دین پر ایمان لائیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں اور رسولوں میں مشترک رہا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس متفق علیہ دین کی مخالفت کی وہ جان بوجھ کر کی، حالانکہ انہیں اس بات کا علم تھا یہی دین برحق ہے اور اس کی مخالفت گمراہی ہے، لیکن انہوں نے محض سرکشی اور اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے اس دین کی مخالفت کی۔ کون سا دین؟ دین اسلام، جو ہمارا اور آپ کا ہے الحمدللہ۔ اور انہوں نے محض اپنے تفوق اور برتری ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے خود ساختہ نظریات کا پیروکار بنانے کے لیے اس دین کی مخالفت کی۔ میری پیاری بہنوں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اس دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عذاب کو نازل کرنے کی ایک جو مقررہ مدت ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے۔ تو نزول عذاب کے وہ جو مدت ہے مقرر ہے کی ہوئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت مقرر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ باقی رہا یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس اتفاقی دین کی مخالفت کی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرب ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ مراد ہیں، جیسا کہ یعنی کہ یہ آیات جو ہیں سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں آتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور اہل کتاب نے آپس میں سرکشی کی وجہ سے اس کے بعد ہی اختلاف کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ سورہ بینہ جو 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے اور اہل کتاب نے اس کے بعد ہی تفرقہ کیا ہے جب ان کے پاس کتاب آ چکی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس لیے آیت سورہ شورا کی جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اس کتاب کے متعلق الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے، جبکہ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ فرمایا اللہ پاک نے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعض اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، ان کے بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ جو سورہ شورا کی آیت ہے، اب اس میں فرمایا کہ پاس آپ اس قرآن کے متعلق دعوت دیں اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر مستقیم اور برقرار رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہیں کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں، اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ہم سب کو جمع فرمانے والا ہے، اس کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیا مبارکہ ہے نا، سب سے پہلے یہ جو آیا نمبر 15 تھی، یہ والی جو آئے فَذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے کہ پاس آپ اس دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہیں اور ان کی خواہشات پر کان نہ دھریں، اور یہ فرما دیں کہ جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے اس میں اس کے حوالے سے 10 جو ہیں کم از کم مستقل کلمات پر مشتمل یہ آیت ہے، اس میں 10 مستقل کلمات پر مشتمل ہے، اور ہر کلمے
جو کلمہ ہے وہ دوسرے سے منفصل ہے، تفصیل طلب ہے، اور آیت الکرسی کے علاوہ اس آیت کے کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اتنی جیسے آیت الکرسی بڑی واضح اور بڑی ساری آیت ہے نا ماشاءاللہ، ایسے ہی یہ آیت کی پورے قرآن پاک میں اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اس میں 10 فصول ہیں۔ اب ہاں اس کی جو تفصیل ہے میں بیان کرتی ہوں 10، یعنی کہ فرمایا کہ پس آپ اسی قرآن کے متعلق دعوت دیں۔ کون سا؟ جو قرآن مجید میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی ہوائے نفس سے، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات سے دین میں مختلف فرقے بنا لیے ہیں۔ اس لیے آپ صرف ملت اور اسلام کی دعوت دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور آپ سے پہلے ان رسولوں کی طرف وحی کی ہے جن کی شرائع کی پیروی کی جاتی ہے۔ تمام لوگوں کو اسی دین کی پیروی کی دعوت دیں، اور جس طرح آپ کا حکم دیا گیا ہے آپ اسی پر مستقیم یعنی کہ برقرار رہیں، یعنی آپ اور آپ کے متابعین صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مستقیم رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس سے سرمو انحراف نہ کریں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے حکم سے بالکل ادھر ادھر نہ ہوں، ورنہ آپ نے امت کے لیے فرمایا استقیموا ولا تحسوا، مستقیم رہو اور تم ہرگز نہ رہ سکو گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ مستقیم کے معنی پڑھے تھے کہ استقامت اور مستقیم کسے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے فرمایا کہ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس طرح جمع نہیں رہ سکتے جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پس استقامت کی حقیقت کی طرف صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے یا اکابر اولیاء کو حاصل ہے۔ یہ جو آیہ نمبر 15 ہے نا، بہت تفصیل طلب آیت ہے، اس میں 10 احکامات ہیں جو یعنی کہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں یا اہل کتاب کے باطل خواہشوں اور مشرکین کے کذب و افتراء کی پیروی نہ کریں۔ اب دیکھیں، کیونکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ ان کی بتوں کی تعظیم کریں یا کم از کم ان کو برا نہ کہیں، اور جو یہود و نصارہ کی خواہش تھی کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں اور تورات اور انجیل کے احکام کو منسوخ نہ کریں، اور سب سے بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہش پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے، اور آیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے متعلق چلیں نا، جو ہمارے پاس جو کتابیں ہمارے اوپر تورات انجیل نازل ہوئی ہے اس کے اندر جو احکامات تھے وہ منسوخ نہ کریں، اور اس کے بعد جو ہیں آپ ہمارے بتوں کی تعظیم کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو یہ ان کی خواہشات تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود، نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ایسے سورہ قصص جو ہے اس کی 50ویں آیت میں آتا ہے، وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ پاک اس کو گمراہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں یا دین کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو وہ گمراہ انسان ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور خدا کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب بڑی ہی پیارا یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، دانائی کی آفت شیخی بکھیرنا ہے، یعنی کہ شیخی بکھارنا ہے، اور ڈینگے مارنا ہے، اور بہادری کی آفت بغاوت ہے، اور سخاوت کی آفت جو ہے وہ احسان جتانا ہے۔ ایک انسان سخاوت کرتا ہے، سخاوت کرنے کے بعد وہ احسان جتاتا ہے، تو یہ سخاوت جو ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ احسان جتانا اس کے لیے آفت ہے، مصیبت ہے۔ اور جمال یعنی کہ انسان حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس کی آفت کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اگر انسان حسین و جمیل ہے اور تکبر کرے گا تو آپ خود دیکھیں کہ اس کے قریب کوئی نہیں آئے گا، اس سے ہر کوئی نفرت کرے گا۔ تو اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں انسان کا، یعنی کہ قبول شکل بھی ہے، اتنا زیادہ یعنی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اتنا حسین نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتا ہے۔ تو اللہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو جمال ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آفت ہے، تکبر اس کی آفت ہے، مصیبت ہے۔ اور عبادت کی جو آفت ہے وہ سستی ہے۔ جو انسان عبادت کا، نماز تو پڑھتا ہے 5 جگانہ لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو سستی ہے وہ عبادت کے لیے آفت بن جاتی ہے۔ نماز قضا ہی سستی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بہت سی کام، بہت سی نیکی کی چیزیں ہماری سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عبادت کی آفت ہے وہ سستی ہے، اور باتوں کی آفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔
کیونکہ جب انسان باتیں بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، غیبت چغلی کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ زیادہ باتیں کرنا بھی بہت بڑا ایک آفت ہے۔ اور علم کی آفت نسیان ہے، بھول جانا، علم یعنی کہ حاصل کرنا اور اس کو حاصل کر کے بھول جانا، تو یہ علم کے لیے مصیبت ہے نسیان۔ اور حلم کی آفت جہالت ہے، یعنی کہ بردباری جو ہے وہ جو ہے اس کی آفت کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اور حسب و نسب کی آفت کیا ہے؟ فخر ہے۔ انسان اپنے حسب پر، اپنے نسل پر، اپنے نسب پر کیا کرتا ہے؟ فخر جتاتا ہے، تو اللہ پاک کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور سخاوت کی آفت کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور دین کی آفت نفسانی خواہشوں پر عمل کرنا ہے۔ تو دین کے لیے سب سے جو آفت ہے، بڑی مصیبت ہے، وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشوں کی پر عمل کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو آپ لکھ لیں، لکھ کر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنے سامنے لگا لیا کریں، دیکھا کریں کہ یہ کون سی چیز کس چیز کی کمزوری ہے، آفت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور آپ کہیے کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحائف نازل کیے ہیں میں ان سب پر ایمان لایا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو بعض کتابوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں لائے۔ پھر پانچواں اسی آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی احکام شریعہ کو نافذ کرنے میں معزز لوگوں کو اور پست طبقے کے لوگوں کے درمیان فرق نہ کیا جائے، اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں کسی کی یعنی کہ رعایت نہ کی جائے، اور امیر اور غریب کا فرق نہ کیا جائے۔ پھر اسی آیت میں چھٹا جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اللہ کس کا رب ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ من ربک ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی لهم۔ فرمایا کہ اللہ تمہارا رب ہے، ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور ہمارا تمام معاملات کا والی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ بت اور نفسانی خواہشات کا۔ پھر 7ویں نمبر میں فرمایا اسی آیت مبارکہ کے اندر کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ان کی جزا کے امیدوار ہیں، اور ہم نے جو برے کام کیے ہیں ہم اس کی سزا کے مستحق ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور تم نے جو اعمال کیے ہیں تم ان کے انجام کے مستحق ہو، ہمیں تمہاری نیکیوں سے کسی فیض کی کوئی توقع نہیں ہے، اور نہ تمہاری برائیوں سے ہمیں کوئی ضرر، کوئی نقصان ہوگا۔ ایسے ہی 8ویں نمبر پہ اس آیت میں جو فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جو مخالفت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ حکم آیت جہاد کے لیے کہ نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ یہ جو حکم ہے نا، پہلے جب جہاد کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تھا، تم اللہ کی توحید پر اقرار کرو تو تم اور ہم بھائی بھائی ہیں۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان تلوار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کفار کے سامنے دلائل نہیں پیش کیے جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار دلائل سے آپ کا صدق جان چکے ہیں اور محض جو ہے وہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کے سامنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں تھیں، صحیفے تھے، سب میں نبی پاک کا ذکر کیا فرمایا تھا، اور آپ کی آخری نبی ہونے کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میرے نبی آئیں تو آپ نے ان کی تائید اور نصرت کرنی ہے۔ پھر جو 9ویں پہ تھا اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، اور اس دن ان باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا جن میں تمہاری مخالفت، یعنی کہ تم مخالفت کرتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر جو 16 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، ان کی بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ میری پیاری بہنوں، جب عام لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اس کے باوجود یہودی اسلام پر اعتراض کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر
اور تورات کے آسمانی کتاب ہونے پر سب متفق ہیں۔ اس آیت کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سمجھتے تھے جیسے ہم ہیں، ہم متفق ہیں اس بات پر کہ تورات، زبور، انجیل اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس میں سب متفق نہیں ہیں، لیکن جو ہمیں کتابیں دی گئی تھیں ان میں سب متفق ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، وسط امت ہیں، اور ہم تو تا قائم قیامت تک ہمارے تو یہ دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہاں یہ یقین حاصل کریں کہ ہاں جی یہ ہے، لیکن اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ تو رد و بدل ہو چکی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم تو ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور تورات کی آسمانی کتاب ہونے پر سب متفق ہیں، اور مختلفی کی بجائے متفق علیہ ہے، تو شخص کو یعنی کہ متفق علیہ شخص کو نبی ماننا چاہیے، اس کی دین اور اس کی کتاب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ یہود کی حجت باطل ہے، جھوٹی ہے۔ اور یہود کی حجت باطل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو امام راضی نے بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس نکارہ کے ذہن میں القاء فرمائی ہے۔ امام راضی کے بیان کی ہوئی وجہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمام یہود اس پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس لیے ایمان لانا واجب ہے کہ انہوں نے معجزات پیش کیے تھے، اور یہود نے ان معجزات کا مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بس اگر معجزہ کا مشاہدہ نبی کے صدق کی دلیل ہے تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی واجب ہے، کیونکہ آپ نے بھی معجزات پیش کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی تصدیق بھی ثابت نہیں ہوگی، اور جب معجزہ نبی کے صدق کو مستلزم ہے تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوگی، تو اسی طرح معجزات کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اب اس کی جو کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ جو یہودیوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ، اس میں تو سب ہی متفق ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لاؤ، ان کو مانو۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ یعنی کہ باطل ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہود نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید مختلف فی ہے۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب یعنی تورات متفق علیہ ہے۔ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تورات کا تو نفس وجود اور ثبوت مختلف فی ہے، ہر چند سال بعد اس کے جو ایڈیشن میں ترمیم ہوتی ہے اور تحریف ہو جاتی ہے۔ تورات جو تھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ 1927 عیسوی کے ایڈیشن میں لکھا ہے کہ 10,000 قدسیوں میں سے آیا، یعنی کہ جو تورات ہے 10,000 قدسی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ان میں سے آیا۔ اب جو 1992 کا تھا سن میں، اس کے ایڈیشن میں تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ لاکھوں قدسیوں میں آیا، یعنی کہ چینج، پہلے لکھا 10,000 قدسیوں میں آیا، پھر لکھا لاکھوں قدسیوں میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں خود تعارض بھی ہے، اعتراض بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی اب وہ زبان بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب فی نفس ہی مختلف فی ہے، اس کے برخلاف قرآن مجید جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت پہلے اس طرح تھی، اب اس طرح نہیں ہے، اور تورات کی بہت سی آیات کے متعلق ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ بدل چکی ہیں۔ پس تورات کا تو اپنا وجود اختلافی ہے اور قرآن کا اپنا وجود اتفاقی ہے، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں، کوئی نہیں بدل سکا، اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے۔ تو لہٰذا تورات کے مقابلے میں قرآن مجید پر ہی ایمان لانا چاہیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو تورات اس وقت موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوح جو ہیں، نوح علیہ السلام نشہ میں اپنی ڈیرے میں برہنہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی اور اپنے باپ سے حاملہ ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ داؤد نے ایک عورت کو برہنہ دیکھا، اس پر عاشق ہوئے، اس کے خاوند کو لڑائی میں مروا دیا اور اس کی بیوی بنا لیا۔ یہ سارے جھوٹ جو ہیں تورات میں لکھے ہوئے ہیں، آج جو تورات ملتی ہے۔ سلیمان جو علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان اجنبی عورتوں سے محبت کرتا تھا۔ موجودہ جو تورات ہے نے انبیاء علیہ السلام کو عیاش اور بد کردار بتایا ہے۔ تورات کی تعلیم سے لوگ جو ہیں وہ کس طرح نیک بنے گے؟ مجھے بتائیے کہ جب وہ انبیاء کو، حضرت نوح علیہ السلام کو نشے کا یعنی کہ بتا رہے کہ وہ نشے میں ننگے ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔
حضرت لوط کی بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی اور اپنے باپ سے حاملہ ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو برہنہ ننگا دیکھ لیا تو ان پر عاشق ہو گئے۔ اب دیکھو یہ ایسی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، تو کیا یہ کتاب جو ہے تربیت کرنے کے قابل ہے کہ کوئی مسلمان بچہ یا بچی اس تورات کا مطالعہ کرے؟ تو یعنی کہ وہ نبیاء جو انبیاء کرام کے اتنے بڑے بہتان لگائے گئے ہیں، تو وہ ان سے کوئی سبق حاصل کریں گے، یا وہ کوئی یعنی کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ وہ ان کی تربیت کر سکے؟ ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے برخلاف جو قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ کلو من الصالحین، سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ صالح ہیں اور نیک ہیں۔ تمام انبیاء کلو من الصالحین، تمام انبیاء صالحین میں سے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں یہ ضروری ہے کہ موجودہ تورات کے مقابلے میں قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اور اسی کی آیات نیکی کی تلقین میں مؤثر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی شخص کو تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دین میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے تمام لوگوں اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اس لیے تورات کی بجائے قرآن مجید پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سخت احکام ہیں۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ قتل کرنا ہے، اور کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے تو پاک کرنے کے لیے اس حصے کا کاٹنا ضروری ہے۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی سہولت نہیں تھی، مسجد کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں توبہ کے لیے صرف صدقے دل سے معافی مانگنا کافی ہے۔ کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے صرف پانی سے دھو لینا کافی ہے۔ مال غنیمت حلال ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا کافی ہے، اور تمام روئے زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو جس شریعت میں احکام آسان ہوں اور وہ اس شریعت پر راجع ہے، جس کے احکام آسان نہ ہوں، تو سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جن معجزات سے ثابت ہوئی، جیسے کہ عصا ہے، ید بیضاء ہے، آج دنیا میں وہ معجزات نہیں ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن سے ثابت ہوئی، اور وہ جس طرح 1400 سال پہلے معجز تھا، عاجز کر دینے والا کلام تھا، آج بھی یہ کلام معجز ہے، عاجز کر دینے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت تو کیا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتا۔ نہ 1400 سال پہلے اس کی کوئی مثال لا سکا تھا، نہ آج لا سکا، نہ 1400 سال پہلے اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی، اور نہ آج تک ہو سکی، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ تو سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین واجب الاتباع ہے۔ پھر اس میں موجودہ تورات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ لکھا ہوا ہے، خداوندہ تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ نبی کی قسم کی بشارت دی گئی ہے کہ جب نبی آئیں گے تمہارے درمیان ہی سے آئیں گے، تم نے کیا کرنا؟ ان کی بات کو سننا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ تم ان کی اتباع میں یا کسی باطل چیز کی تصدیق کرو گے یا کسی حق کا انکار کرو گے۔ پس بے شک اگر حضرت موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چیز بھی جائز نہ ہوتی۔ بہرحال میری پیاری بہنوں، اس کی تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا واجب ہے، اور یہودیوں نے جو اسلام کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی شریعت کی ترجیح پر حجت قائم کی ہے وہ باطل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، حجتہم داحضۃ، اور ان کی حجت زائل ہونے والی ہے۔ تو اب اس میں جو لفظ آیا ہے داحضہ، اس کا معنی ہے، یہ لفظ ہے، یہ ہے دال ہا اور دود سے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے دہت سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا زائل ہونا اور پھسلنا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب یہ جو سورہ شورا ہے اس کی آیت نمبر 17 جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز ہم کل کریں گے۔ آج جتنا ہم نے سمجھا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک اس پاک کلام کو، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے تک پہنچانے کی، اس پہ استقامت ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے، اس احکامات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان میں مزید تقویت اور اضافہ عطا فرمائے۔
وما علی الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم.